تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا ہر سوموار سے جمعہ آپ لوگوں کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کرتے ہیں، اور ہم ابھی تک متی کی انجیل جو کہ نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے، اور ہم اس کے 13ویں باب تک پہنچ چکے ہیں جو کہ متی کی انجیل کا مرکزی باب ہے۔ یہ آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے ہمیں بتاتا ہے، یا یہ آسمان کی بادشاہی کی تمثیل ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہو، لہٰذا بائبل مقدس کو کھولیے اور پاک کلام کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو دانا بناتی ہے۔ لیکن پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، 13واں باب متی کی انجیل کی تقسیم میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متی کے 13ویں باب سے نئے حصے کا آغاز ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے 10ویں باب تک کہا ہے کہ مسیح خود کو قوموں کے سامنے مسیح کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتا ہے، باب 11واں اور 12واں نہایت اہم ہے، جس میں ہم مسیح کے رد کیے جانے کے تعلق سے پڑھتے ہیں، جبکہ 13ویں باب میں مسیح کو رد کیا جا چکا ہے۔ یسوع لفظ اسرائیل کے گھرانے سے نکلنے کو پیش کرتا ہے اور جھیل کے کنارے جا بیٹھتا ہے۔ یہ بہت سی قوموں کی تصویر ہے، اور ان سے کہتا ہے دیکھو ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، وہ فصل کاٹنے نہیں جو پہلے بوئی گئی تھی، بلکہ ایک نئی فصل کو بونے کے لیے نکلا۔ اور اگر ہم یہاں پر غور کریں تو وہ پوری دنیا کو ایک کھیت سے تشبیہ دیتا ہے، صرف اسرائیل کو کھیت نہیں کہتا۔ اور ان سب باتوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 13واں باب ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو سچ میں متی کی انجیل کی تقسیم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور متی کی انجیل کو تقسیم کرنے کے لیے آپ کے پاس خاص مہارت ہونی چاہیے۔ اس باب کی تعارفی آیت میں لکھا ہے، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ ایک روایتی قاری ان الفاظ کو پڑھ کر سوچے گا کہ گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، پر روح القدس کا ان الفاظ سے کوئی مطلب ہے؟ یعنی آپ ان الفاظ کو کیسے دیکھتے ہیں، گھر اور جھیل؟ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ جو بائبل میں میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا کلام نہایت وسیع ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے خدا کا کلام عام لوگوں کی باتوں کے جیسا ہے۔ در حقیقت خدا کا کلام عام لوگوں کی باتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور اس میں لکھا ہے اسی روز۔ لیکن کس روز؟ اسی روز جب انہوں نے روح القدس کے خلاف گناہ کیا، اسی روز خداوند نے اپنی ماں سے اور اپنے بھائیوں سے فطری تعلق ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہی میرا بھائی اور بہن اور وہی میری ماں ہے۔ اسی روز یسوع گھر سے نکلا، وہ گھر جس کے تعلق سے ہم نے 10ویں باب میں پڑھا، لکھا ہے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ کے پاس جانا۔ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہ بھیجا گیا، یہاں وہ گھر سے نکل گیا۔ یہ وہ تصویر ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھڑا کر نکلے گا۔ جب انہوں نے منہ موڑ لیا اور اسے مارنے کا فیصلہ کیا اور اسے رد کیا، وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گیا، اور یہاں پر غور کیجئے کہ اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی، اور وہ کشتی پر چڑھ گیا، بیٹھ گیا، اور اب ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ رابطہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان سے الگ ہو گیا، وہ بیٹھ گیا کیونکہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا، مطلب جو کام شروع کیا تھا وہ کام ختم کر لیا۔
जबकि वो सब लोग खड़े हैं, क्योंकि हम सब के सभी इसी दुनिया में मौजूद हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सादा लफ्ज कई इशारों से भरे हुए हैं और यही खुदा के कलाम के शायान शान है। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा कलाम नहायत वसी है। इसलिए घर कौम को जाहिर करता है और झील गैर कौमों को। मसीह सही। कौम को छोड़कर गैर कौमों के पास गया। बिल्कुल। अपना काम खत्म करने के बाद वो बैठ गया और उसके और भीड़ के दरमियान फासला है, क्योंकि मसीह अब तमाम आसमानों से बुलंद है। इसलिए इन चंद अल्फाज में कई मानी पोशीदा हैं। वो पहली तमसील से शुरू करता है। उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। पहली तमसील की तफसीलात में जाने से पहले मेहरबानी से आप हमें और हमारे नाजरीन को आसमान की बादशाही के ताल्लुक से कुछ बताएं। 7वीं तमसील में हमें आसमान की बादशाही के ताल्लुक से क्या बताया गया है? मैं यहाँ ये कहूँगा कि आसमान की बादशाही को उस वक्त भी यकीनी तौर पर समझा जाता था। लोग आसमान की बादशाही को आसमान तस्वुर करते हैं। यकीनन ये बात दुरुस्त नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कि आसमान की बादशाही उस वक्त उन 5 कवारियों की मानिंद होगी, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। क्या आसमान पर बेवकूफ होंगे या बुरे नौकर होंगे? क्या मत्ती के 18वें बाब में आसमान पर बुरा नौकर नजर आता है? इसलिए आसमान की बादशाही महज जमीन पर एक आलम है जो कि आसमान जी उसके ही मातहत है। इसमें कड़वे दाने और गेहूं हैं, जैसे कि मसीह दूसरी तमसीलों में ये वाजे करते हैं। और इन तमसीलों में दर हकीकत कड़वे दाने शरीर लोग हैं जो शैतान के फर्जंद हैं, और गेहूं बादशाही के फर्जंद हैं। इसलिए ये दोनों साथ हैं। मेरा मतलब है कि ईमानदार बे ईमान के साथ, और ये दोनों ही जमीन पर एक साथ मौजूद हैं, जिसे हम आसमान की बादशाहत कहते हैं, या यूं कह लें कि आसान लफ्जों में मैं इसे मसीहत कहूंगा। मसीहत में क्या सिर्फ मसीही शामिल हैं? यकीनन ये हर फिरके में हैं, और इसी तरह गैर ईमान भी हर कलीसिया में और हर जगह मौजूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हकीकी कलीसिया बादशाही का हिस्सा है, बादशाही के जी। अंदर, क्योंकि बादशाही कलीसिया से वसी है। ये बिल्कुल। वो जगह है जो बैरूनी तौर पर आसमानी कवानीन के मुताबिक है। और जब पतरस ने कुंजी ली तो ना कलीसिया की कुंजियां ली बिल्कुल। और ना आसमान की कुंजियां ली, बिल्कुल सही कहा। बल्कि आसमान की बादशाही की कुंजियां ली, ताकि हर एक ईमानदार उसमें दाखिल हो सके। जहां तक आसमान में दाखिले का ताल्लुक है और कलीसिया में शमूलियत की बात है, लिखा है जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता। ये बाइबल में वाज़ेह सही। है। ठीक है, अब आसमान में बादशाही के ताल्लुक से इन तमासील में इसका क्या ताल्लुक है? तमाम तमासील को जानने से पहले एक आम ख्याल बयान कर दें। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आसमान की बादशाही और कलीसिया में क्या फर्क है। मैं वक्त और जगह के ताल्लुक से फर्क बताऊंगा, या जगह और वक्त की वुसअत के एतबार से। लेकिन कैसे? आसमान की बादशाही का आगाज मसीह के जी उठने और आसमान पर जाने से होता है, और इसके बाद बादशाहत ने बढ़ना शुरू किया था, और इसका इख्तिताम मसीह के जलाल और कुदरत में वापस आने पर होगा। और शायद इसलिए जमीन पर आसमान की बादशाही का अरसा कलीसिया से बहुत ज्यादा है, जिसका आगाज पेंतिकोस के रोज रूह कुद्स के नाजिल होने पर हुआ, और इसका इख्तिताम कलीसिया के उठाए जाने पर होगा। मतलब कि इसका आगाज कलीसिया से पहले हुआ और कलीसिया के बाद भी जारी रहेगा। ये आसमान की बादशाही है, और जैसा कि हमने समझा है कि ये एक बड़ा आलम है, और इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो सिद्ध के दिल से उसे कबूल करते हैं, उसे मानते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, या फिर महज होंठों से इकरार करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया भाई। मेहरबानी से पहली तमसील पर बात करें जो मैंने अभी पढ़ी। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। दर हकीकत एक बीज बोने निकला। ये हमें 2 चीजें सोचने पर मजबूर करता है। वो मत्ती के मुताबिक बतौर बादशाह आया। वो शाही आसा छोड़ता है और लोग उसे कबूल नहीं करते। और फिर यहाँ दूसरी बात यह है कि मसीह की आमद से पहले बहुत से
पौधे लगाए गए थे शरीयत के दौर से 1500 साल पहले, लेकिन उसका फल कहाँ है? दर हकीकत मसीही फल ढूंढने के लिए आया, लेकिन उसे फल ना मिला, उसे वो दिल ना मिले जो उसे चाहिए। फिर मसीह ने क्या किया? यहाँ हम पढ़ते हैं, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, वो नए काम से आगाज करता है। उसका कलाम दिलों में बोया जा रहा है और इसी बात की उसे बहुत ज्यादा तवक्को थी कि उसका कलाम हमारे दिलों में बोया जाए, और यही हम इस तमसील से सीखते हैं। यकीनन मसीह ने बाद में शागिर्दों को इस तमसील का मतलब समझाया। बोने वाला कौन है, बीज क्या है, जमीन क्या है? हमें मसीह की वजाहत के बारे में कुछ बताइए। तो बोने वाला इब्ने आदम है और बीज खुदा का कलाम है, और इसके बाद मुख्तलिफ ज़मीनें हैं जिन पर बीज बोया गया और ये दिलों को जाहिर करती हैं। यानी एक सख्त दिल है, ये सड़क है जहां से परिंदे कलाम लेंगे। एक जज्बाती दिल है, एक एहसास और जल्द मुतासिर होता है, लेकिन जैसे ही धूप तेज होती है ये जल्द ठंडा हो जाता है। हम इसको मौसमी दिल भी कहते हैं। ये ठंडा और गर्म जल्दी हो जाता है। एक बेचैन दिल है जो मसरूफ है और उसके पास वक्त नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि एक अच्छी जमीन है और अच्छे दिल भी हैं जो कबूल करते हैं और कलाम को फैलाते भी हैं और बहुत ज्यादा सब्र भी करते हैं। और सच में खुदावंद ऐसे दिलों को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो सब्र करें। यकीनन ऐसा कोई दिल नहीं जो बजाते खुद अच्छा हो, लेकिन ये हल चलाने वाले का काम है कि जमीन तैयार बिल्कुल। करे। रूहुल कुद्स का काम जो आदमी को काबिल बनाता है कि कलाम और खुदा के मुकाशफा को कबूल करे। सही। और आदम से पैदा हुआ जी। कोई शख्स नहीं जो अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे। दसवीं और 11वीं आयत में पढ़ते हैं, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में बातें क्यों करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई है। यहाँ आसमान की बादशाही के भेदों से क्या मुराद है? आसमान की बादशाही के भेदों से क्या मुराद है? जी, पुराने अहद नामे की पेशनगोइयां वाज़ेह हैं। आसमान जमीन पर हुकूमत करता है और इसकी मिसाल हमें दानियल के 2 और 7वें बाब में मिलती है, और ऐसी चीजें हैं जिनको हम 78 ज़बूर में पढ़ते हैं। मतलब जब आप ये चीजें पढ़ते हैं तो आपको फौरी इसकी समझ आ जाती है। और यस्सु ने यहाँ पर कहा कि मैं तमसीलों में कलाम करूंगा और कदीम मुअम्मे कहूंगा। यही आयत इस बाब में बतौर हवाला पेश की जाएगी। इसका मतलब है कि पुराने अहद नामे में कुछ भेद थे जिनको बताया नहीं गया। मिसाल के तौर पर वो जमीन जिसमें बीज बोया गया सिर्फ इसराइल को जाहिर नहीं करती, दुनिया को। ये खेत दुनिया है। और फिर ये है कि मसीह फिलहाल यहाँ पर हकीकी बादशाही नहीं कर रहा, बल्कि फिलहाल वो आसमान पर है और कोई उसे नहीं देखता। ये उन भेदों में से एक है। ये एक फजल का दौर है, लेकिन जिस बादशाहत की मुनादी की जाती है, एक दौर आएगा जब शरीर हलाक किए जाएंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इन्हें फसल की कटाई तक साथ बढ़ने दो। लिहाजा हम इस फर्क जाविये से देख सकते हैं कि आसमानी बादशाहत के कुछ भेद भी हैं और इनकी समझ शागिर्दों को भी दी गई, लेकिन जो हल्के से बाहर हैं उन लोगों को इन भेदों की समझ नहीं दी गई। अब हम जान गए हैं कि आसमान की बादशाही के भेद का क्या मतलब है। हम दोबारा दोहराएंगे ताकि कोई भी कलाम के मानी में इजाफा ना कर सके और कहे कि मसीहत में भेद हैं, और इसका सबूत आसमान की बादशाही के भेद जैसे अल्फाज हैं। मतलब कि ये बादशाही पोशीदा हालत में मसीह की गैर मौजूदगी के बायस है, जबकि वो आसमान पर है, जमीन पर बादशाही से हटकर। असूल के तौर पर भेद पोशीदा रखे गए हैं। इनको जाहिर करने का खास वक्त है, और नया अहदनामा भेदों का अहद नहीं बल्कि मुकाशफात का अहद है जो पुराने अहद नामे में पोशीदा है। सही। इसलिए हम पहली तमसील को समझ के हैं। देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। हमें दूसरी तमसील के बारे में कुछ बताइए जो कि 24वीं आयत से शुरू होती है। जी। दूसरी तमसील का आगाज इस तरह होता है, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है। ये बयान पहली तमसील में नहीं होता, लेकिन ये बयान दूसरी तमसील से लेकर आखिरी तमसील तक इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता चलेगा
کہ مسیح ابن آدم کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو بیج بو رہا ہے، اور مسیح نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ دشمن شیطان ہے۔ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حیران کن ہے، مگر وہ کڑوا بیج ہوتا ہے، وہ کڑوا دانہ ہے، اور یہ دانے رومی سلطنت کے دنوں میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس سادہ خطرے کے نتیجے کے باعث۔ مطلب اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور ان کڑوے دانوں کو لے کر اپنے دشمنوں کے کھیت میں پھینک دیں گے تاکہ ان کو نقصان ہو۔ پھر یہ کڑوے دانے بڑھتے ہیں، پھولتے ہیں اور پھلتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور یہ یقیناً خطرناک ہے۔ مگر مسیح یہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے یہ کڑوے دانے بوئے ہیں وہ شیطان ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھی فصل بادشاہی کے فرزند ہیں، جبکہ بری فصل کڑوے دانے ہیں جو شریر کے فرزند ہیں۔ مسیح نے یہ کہا کہ کڑوے دانے نہ نکالو، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھڑ جائے، بلکہ انہیں فصل کی کٹائی تک بڑھنے دو۔ اور آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل شریر لوگ ایماندار لوگوں کے اور مقدسین کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن کٹائی کے وقت میرا مطلب ہے کہ آخری زمانے میں یہ دونوں یعنی گیہوں کے دانے اور کڑوے دانے یعنی فرزند اور شریر لوگ الگ الگ کیے جائیں گے۔ میں اس حصے کی آخری آیت پڑھنا چاہوں گا جو کہ 30ویں آیت ہے، اور پھر آپ اس آیت سے متعلق ہمیں سمجھائیے۔ یہاں لکھا ہے کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، یعنی کٹائی کے وقت کھیت کو گیہوں میں بدل دیا جائے گا، یا تمام کڑوے دانے گیہوں میں بدل دیے جائیں گے، یا جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ تمام دنیا مسیح کے آنے سے پہلے مسیحی ہو جائے گی۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ خیال کہاں سے لیا ہے، اور نہ ہی بائبل مقدس میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پوری دنیا گیہوں بن جائے گی۔ اگر بائبل مقدس میں اس کا کوئی ذکر ہوتا تو ہم جانتے۔ ہم چوتھی تمثیل کی بگڑی تفسیر نہ کریں جب تک کہ سارا خمیر نہ ہو جائے، اور خمیر کبھی بھی اچھی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بری چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہاں یہ واضح ہے کہ کڑوے دانے اور گیہوں کٹائی کے وقت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایسا کوئی بھی وقت آنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کا ذکر ہے کہ پوری دنیا ہی ایماندار ہو جائے گی جب تک مسیح کی بادشاہت کا شروع نہ ہو، اور وہ اپنی بادشاہت کو پاک کرے گا اور ان چیزوں سے پاک کرے گا جو ٹھوکر کا باعث ہیں، اور ان سے جو گناہگار ہیں، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور تمام دنیا ہمارے مسیح کی طرف آئے گی۔ تاہم یہ انجیل کی منادی کے باعث نہ ہوگا، کیونکہ تیری عدالت جاری ہے اور دنیا کے باشندے تجھ سے صداقت سیکھیں گے۔ صحیح۔ پھر تیسری تمثیل ہے جو 31ویں آیت سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس تمثیل کے بارے بتائیے۔ یہاں وہ کیا بات کر رہا ہے؟ مسیحت کا آغاز رائی کے بیج کی طرح تھا جو اسرائیل کی زمین پر تمام بیجوں سے کمتر ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے تو بہت بڑا درخت بن جاتا ہے اور سب کے لیے سایہ دیتا ہے۔ یہ مسیحت کے آغاز کی ایک چھوٹی اور خوبصورت تصویر ہے، لیکن آج یہ عالمگیر بادشاہی ہے، اور مسیح کے پیروکاروں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام لوگ ہی ایماندار ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان میں سے ایک بڑا حصہ ہے جو کہ بہت اچھے لوگوں پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ پھر وہ خمیر کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ اس تمثیل کے بارے میں ہمیں سمجھا دیجیے۔ خمیر کی تمثیل کی تفسیر مسیح کے اصل مطلب سے فرق کی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت نے خمیر شامل کیا، وہ انجیل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگر یہ انجیل ہے تو اس میں شامل کیوں کیا گیا۔ وہ یہ تفسیر شامل کیوں کرتے ہیں کہ یہ سارا خمیر ہو گیا اور پوری دنیا مسیح ہو گئی۔ جب پالوس رسول نے واضح طور پر کہا کہ آخری دنوں میں کچھ ایماندار لوگ برگشتہ ہو جائیں گے، اس کے علاوہ بد سے بدترین ہو جائیں گے، گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ عجیب ہے، اور یہ تعلیم کہاں سے لاتے ہیں جس کا ثبوت نہیں، لیکن پوری دنیا بائبل میں ایک برائی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ برائی مسیحت میں شامل ہو گئی ہے۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بائبل کو ہر کوئی انسان توڑ مروڑ نہیں سکتا، جس میں ابھی بھی سچائی موجود ہے۔
شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے شیطان ہمارے زندہ پاک کلام پر بار بار حملہ کر کے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ شکریہ، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی میں رائی کے دانے کی تمثیل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ واقعی تمام بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے؟ جی بھائی، خداوند یہاں پر ماہر طبیات کے طور پر بات کر رہا ہے، بلکہ خداوند تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے بات کر رہا ہے، یعنی وہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کیا جانتے ہو جب رائی کا دانہ زمین پر پڑتا ہے تو کیا وہ زیادہ پھل لاتا ہے؟ تم چھوٹے بیجوں کو جانتے ہو، لیکن یہ بڑھتا ہے اور درخت بنتا ہے جس کی لمبائی 9 فٹ ہوتی ہے اور ہوا کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ یہاں وہ سادگی سے مسیحت کی شروعات کے تعلق سے بتانا چاہتا ہے اور اس کے غیر معمولی اختتام کے بارے میں بھی۔ اس کا آغاز 120 مچھواروں سے ہوا، لیکن آج کروڑوں لوگ ہیں، شاید اربوں لوگ ہیں جو مسیحت میں ہیں۔ اس لیے مسیح کا مطلب تھا کہ یہ تمام بیجوں میں سب سے چھوٹا ہے جو اسرائیل کے ملک میں بالکل صحیح دستیاب کہا ہے، جو وہ جانتے ہیں۔ بالکل وہ سب جانتے ہیں۔ صحیح۔ یقیناً آپ نے کلیسیا کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا جو بالاخانہ میں 120 کی جماعت سے شروع صحیح۔ ہوئی اور یہ پوری دنیا تک پہنچی، لہٰذا ہوا کے پرندوں سے اس کی کیا مراد ہے جو اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے ہیں؟ یہ اہم ہے کہ ہم کچھ الفاظوں کی خدا کے زندہ پاک کلام کے علاوہ کوئی بھی تفسیر کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ غلط ہے۔ خصوصاً اس باب کے علاوہ ہوا کے پرندے جن کا ذکر مسیح نے کیا تھا، مسیح نے خود ایک تمثیل میں اس کی وضاحت کی تھی، وہ تمثیل جو بالکل درست تھی۔ وہ کہتا ہے ہوا کے پرندے، شریر شیطان ہے، کیا شیطان کو مسیحت میں جگہ ملے گی؟ جواب ہاں ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ خطوط میں دیکھیں تو شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایماندار برگشتہ ہو جائیں گے۔ مثلاً مکاشفہ میں لکھا ہے، بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، یعنی شیطان نے جگہ ڈھونڈ لی عبادتوں میں اور ان کے دلوں میں جو خدا سے دور ہیں، وہ اس جگہ میں داخل ہو گیا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ جو شیاطین کی گہری باتیں کہتے اور ناواقف ہوں، وہ تھواتیر کی کلیسیا میں اور سمرنا کی کلیسیا اور ان کے خطوط میں شیاطین کی جماعت کا ذکر پڑھتے ہیں۔ جی، شیطان نے ایک جگہ ڈھونڈ لی جہاں وہ غلط تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعلیم سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ سچائی اس کی عظیم کتاب میں ہے اور ہم اس کا شکریہ کرتے ہیں۔ اس لیے مسیحت کا تعلق کلام مقدس سے ہے، اور جو کچھ کلام سے باہر ہے وہ شیطان کی بالکل آمیزش صحیح۔ ہے، اور مسیحت کی کسی بھی بات کی صداقت کی بنیاد 2000 سال پر مبنی روایت پر نہیں ہے، یا کسی بھی شخص کی وجہ سے جس نے آگے منتقل کی کسی بھی عمل کی صداقت کی بنیاد ہے کہ آیا یہ بائبل کے مطابق ہے یا پھر نہیں، کیونکہ رسولوں کے زمانے سے ہی جھوٹی تعلیمات مسیحت میں شامل ہوگی۔ مسیح نے خود کہا ہوا کے پرندے آئیں گے اور اس پر بسیرا کریں گے۔ مجھے کسی کا بیان پسند نہیں جو دوسرے تموتیس کے تعلق سے ہے، مطلب پوری دنیا مرد خدا کو کامل بناتی ہے اور کامل سے آگے کچھ نہیں۔ صحیح۔ ہر ایک نئے کام کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب سے باہر کوئی بھی کام اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ 33ویں آیت میں خمیر کے تعلق سے ایک اور بیان بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خمیر انجیل کے کام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ عورت جس نے خمیر شامل کیا یہ انجیل کی خوشخبری کی منادی ہے۔ میں نے یہ بہت سے استادوں سے سنا ہے، لیکن یہ خمیر کیوں ہے؟ اور بائبل مقدس میں خمیر کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایسے بہت سے استاد بائبل کی ہم آہنگی کو بھول جاتے ہیں، پر سچائی یہ ہے کہ بائبل ایک اکائی ہے۔ اس لیے جب ہم خروج کے بارے میں باب میں خمیر کے تعلق سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ فسح کا برا خمیری روٹی کے ساتھ نہیں کھایا جا سکتا، جو کہ مسیح کا ایک واضح عکس ہے۔ آٹے میں خمیر شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مسیح کی انسانیت ہے۔ جب ہم پرانے اور نئے عہد نامے میں خمیر کے تعلق سے پڑھتے ہیں، مسیح نے کہا فریسیوں کے خمیر سے ہوشیار رہو، اور اس نے انہیں حکم دیا کہ خبردار رہو فریسیوں کے خمیر سے اور ہیرودیس کے خمیر سے۔ اور اگر خداوند ہمیں خبردار کر رہا ہے تو کیا وہ ہمیں کسی اچھی چیز کے لیے خبردار کرتا ہے؟
اس لیے تعلیمات کی ہم آہنگی ہماری رہنمائی کرتی ہے. یہ خمیر برائی ہے، اور اگر یہ انجیل ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسے ہم سے چھپایا کیوں گیا ہے؟ انجیل کی منادی ہم کی منادی جاتی کرتے ہے، اور یقیناً۔ اعلان کرتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ کیا یہ درست نہیں کہ مناسب وقت پر اس کی گواہی دی جائے؟ جیسا کہ پطرس نے دوسرے خط کے دوسرے باب میں کہا، یہ پوشیدہ طور پر ہلاک بدعتیں کرنے نکالیں والی گے۔ بدعتیں ہیں. اس لیے یہ تمثیل انجیل کی منادی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی تعلیمات کے بارے میں ہے جو پوشیدہ طور پر چھپایا گیا بیرونی ہاتھوں کے وسیلے سے، جو جھوٹے استاد ہیں جب تک یہ سب خمیر ہو گیا اور یہ جھوٹی تعلیمات پھیلائی گئیں۔ جی، صحیح۔ میں جی۔ یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیحت کتنی سادہ ہے. اگر کوئی پالوس سے پوچھتا، اور یقیناً اس سے پوچھا گیا کہ میں کیسے نجات پا سکتا ہوں، جواب سادہ ہے. لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. لیکن اگر آپ آج کل کے رہنماؤں سے یہ سوال پوچھیں تو وہ آپ کو ایک طویل کہانی سنا دیں گے. خمیر حجم بڑھاتا ہے، بلکہ کسی بات کے خالص ہونے پر یہ سمجھوتا کرتا ہے. اس لیے آج کل باتوں کا حجم زیادہ ہے، لیکن خالص پن، سادگی اور وفاداری کہاں ہے؟ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ سچی مسیحت کیا ہے تو یہ بے خمیر آٹا ہے، جی بیرونی اضافے کے بغیر. صرف مسیح کی صلیب بچاتی ہے. بالکل۔ مسیحت میں کیے گئے اچھے کام ہی ہمیں بچاتے ہیں. یسوع مسیح کے علاوہ خدا اور انسان کا کوئی درمیانی نہیں ہے. یہ پورا آٹا ہے بغیر خمیر کے. اگر ہم اس میں خمیر شامل کریں، مسیح کے ساتھ کچھ اور، صلیب کے ساتھ کچھ اور شامل کریں، اور ایمان کے ساتھ اعمال یعنی کہ مسیح کے ساتھ دوسری چیزوں کو شامل کرتے رہنا. دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو خمیر آٹے کا حجم بڑھا دیتا ہے، اور بالکل اسی طرح اگر ہم غور کریں تو 2000 سال پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ مسیحت میں عجیب و غریب تعلیمات شامل ہو گئی تھیں. اس لیے جو چیزیں شامل ہو گئیں وہ نکالی نہیں جا سکتیں. اس لیے مسیحت میں ایک خالص پن کی کمی آنا شروع ہوگی، جس کا ذکر بائبل میں ہے، جسے ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم بے خمیر آٹے کا عکس کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم صرف بائبل میں اس کے بارے میں پڑھتے بالکل، ہیں، اور بائبل کہیں کے نہیں. علاوہ تمام صحیح۔ اضافی چیزیں خمیر بالکل ہیں. ٹھیک کہا آپ نے، بالکل صحیح. شکریہ بھائی، کافی سیر حاصل گفتگو تھی. اگلی تمثیل میں بھی تعلیمات ہے اور اس کے تعلق سے ہم اگلے پروگرام میں جانیں گے، اور 7 تماثیل کی دہرائی بھی کریں گے. آسمان کی بادشاہی کی تمثیل. اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں. آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ آسمان کی بادشاہی ایک عالم ہے جو برائے نام مسیح کے نام پر ہے، لیکن یہ عمومی طور پر مسیحت ہے. اس کا شروع مسیح کے آسمان پر صعود سے ہوا، اور اس کا آخر آخری وقت میں مسیح کے جلال میں ظاہر ہونے پر ہوگا. یہ کلیسیا سے فرق ہوگا جو پینتیکوست کے دن شروع ہوئی، اور اس کا آخر کلیسیا کے اٹھائے جانے پر ہوگا. بالکل. شکریہ. ہم نے سیکھا کہ آسمان کی بادشاہی کے بھید بادشاہ کی غیر موجودگی کے بادشاہی کی پوشیدہ حالت ہے. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ. دے. عزیز ناظرین، آج ہم نے 13ویں باب کے تعلق سے بات کی ہے، جس میں آسمان کی بادشاہی کی تمثیل ہے. یہ بادشاہی کی پوشیدہ حالت کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی مسیح کی غیر موجودگی میں جو یہاں زمین پر نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بونے والا بیج بونے نکلا. یہ بات ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے. ہر مرتبہ جب آپ خدا کے الفاظ اور کلام کو سنتے ہیں تو اسے کہیں کہ خداوند میرے دل کی زمین کو تیار کر اور مجھے فضل دے کہ میں تیرے کلام کو تھامے رکھوں اور دل میں چھپائے رکھوں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو، میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.